میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن اے ہمارے علاقے کی بڑی خوش قسمتی ہے، اتنے بڑے عالم ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو بے حد قبول فرمائے اور ہمارے علاقے میوات کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آب حیات بنائے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر بات کرنی ہے، وقت نہیں ہے، آپ بڑی تاخیر سے آئے اور ہم نے توہین آئے میرے خیال سے تین گھنٹے ہو گئے، اور بار تو تم کرو ہمارا انتظار، اب کہ ہم نے کرو تہارا انتظار، تو کبھی کبھار ایسے بھی صحیح ہے نا۔ تو خیر بات زیادہ دیر نہیں کرنی، بلکہ جیسے انہوں نے بتایا 3 بجے دعا ہوئے گی، وہ ٹائم تو پورا ہوگا۔ اگر ہم اپنی آئی گئی پہ آواں تو برحمتک یا ارحم الراحمین پار بولا، لیکن اب تحریف رعایت کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال میں نے آج کے اس تعلق سے قرآن حکیم کی 2 آیتیں، ایک آیت پوری چھوٹی سی اور ایک آدھی آیت میں سے بھی آدھی اور اس میں سے بھی آدھی اس کا ایک ٹکڑا پڑا ہے، ان کا ترجمہ کرنا ہے، ایک حدیث پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن حکیم کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ تو کسی مولوی پر، نہ کسی شیخ الحدیث پر، نہ کسی سرپنچ اور چیئرمین پر، اور نہ کسی ودھایک اور کسی منتری سنتری پر، کسی پہ اس کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لی، ہم اتار رہے ہیں، ہماری چیز ہے، حفاظت ہم کریں گے۔ تو بھائی قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں۔ اور کس کس سے کروائیں گے، کس کس سے کیسا کام لیں گے، وہ اس کے علم غیب کے اندر ہے۔ وہ کس کس سے کام لیں گے، کس کس کو موڑ کر کے لائیں گے، کس کس کے دل میں قرآن کریم کی حفاظت اور نشر و اشاعت کا جذبہ پیدا فرمائیں گے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حفاظت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور کسی کے اوپر اس کی ذمہ داری کا بار بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم کو اتارا، حفاظت اس کی ہم کریں گے۔ میرے بھائیوں، ارل دیکھو میرے بھائی، جب مول صاحب بیٹھ جائیں گے پھر خوب تسلی سے دیکھ لو۔ اس ملک میں انگریزوں کی حکومت آئی اور 90 سال تک انگریز یہاں کے ذرے ذرے پر قابض رہے، ذرے ذرے پر، 1857 سے لے کر کے 1947 تک۔ ویسے تو ان کی حکمرانی 400 سال تک رہی ہے، لیکن پورے ملک کے ذرہ ذرہ پہ 90 سال تک انگریزوں نے حکومت کی ہے۔ جب ان کا دور اقتدار آیا اور حکومت کی کرسی پر براجمان ہو گئے اور سب کچھ ان کے قبضے میں آ گیا، ان کا پہلا ٹارگیٹ اسلام اور مسلمان تھا کہ علماء کو ختم کرو، مدارس پہ بلڈوزر چلاؤ، مدارس میں مساجد میں تالا لگاؤ اور علماء کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دو اور قرآن حکیم کو جلا دو۔ یہ ان کی پلاننگ تھی اور انہوں نے اس پلاننگ کے تحت اپنا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے 51,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ انگریزی مورخ کی اسی کی تاریخ کہتی ہے۔ 51,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا 1857 میں، اور 2.5 لاکھ ایسے مسلمانوں کو شہید کیا گیا جن کی شکل و صورت مولویوں کی سی تھی، مولوی سمجھ کے ان کو شہید کیا گیا۔ 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور ہزاروں مدرسوں پر بلڈوزر چلائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں تالا لگا دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے ہماری مسجد اور مدرسوں سے اکٹھا کر کے جلا کے ان کی راکھ دریا ندی میں بہا دی گئی۔ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا کب؟ 1857 کے اندر سے لے کر کے اور 1865 تک انہوں نے یہ کام کیا، پکڑ پکڑ کے علماء کو انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا۔ بڑا ظلم ہوا، اس کی تاریخ کبھی انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ کیا قرآن مٹ گیا؟ بتاؤ بھائی، کیا علماء ختم ہو گئے؟ مدرسے اور مسجدیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس سے 150 گنا بڑھ گئی۔ کتنی بڑھ گئی بھائی؟
150 गुना मस्जिद बढ़ गई, 150-200 गुना उलामा बढ़ गए, और इतने ही मदरसे बढ़ गए। तो ना मदरसे ख़त्म हुए, ना मस्जिदें ख़त्म हुई, ना उलामा ख़त्म हुआ, ना अल्लाह का कुरान ख़त्म हुआ। उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस बहुत कम थी, ज़्यादातर नुस्खे हाथ से लिखे हुए थे। 3.5 लाख मायने रखते हैं, इतने कुरान हकीम के नुस्खे उन्होंने हमारे जड़ाए और उनकी राख जमुना नदी के अंदर बहा दी गई, लेकिन कुरान ख़त्म नहीं हुआ। चलते चलते ये सिलसिला सहारनपुर के एक देहात में एक हाफिज याकूब साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम आता है, एक छप्पर में बैठ करके उस ज़माने में चंद बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाते थे।